بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزا کا قبول اسلام۔ ظہور اسلام کے وقت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 60 برس تھی۔ دعوت اسلام کے آغاز ہی سے حبیب اسلام کی طرف مائل تھے۔ کئی مرتبہ قبول اسلام کا قصد کیا، مگر ہر مرتبہ مشہور دشمن اسلام ابو الحکم بن امیہ نے غیرت دلا کر روکا کہ نیا مذہب قبول کر کے اپنے قومی وقار اور آبائی مذہب سے دستبردار ہو جاؤ گے۔ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے، صلح حدیبیہ کی کارروائی میں شروع سے آخر تک شریک رہے، معاہدہ حدیبیہ میں شاہد تھے۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن حبیب کو اس کا پورا یقین تھا کہ قریش کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوں گے۔ صلح حدیبیہ نے اس کا اظہار بھی کیا کہ قریش کو محمد سے برا ہی جیتنا نصیب ہوگا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب قریش نے حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا، اس وقت حبیب اور سہیل بن عمرو مکہ ہی میں رہ گئے تھے تاکہ 3 دن کے بعد مسلمانوں سے مکہ خالی کرا لیں۔ چنانچہ 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ عذر معاہدہ تمہاری معاہدے کی مدت ختم ہو چلی، اس لیے اب تم کو مکہ خالی کر دینا چاہیے۔ ان کے کہنے پر حضور نے اعلان فرمایا کہ غروب آفتاب تک کوئی مسلمان مکے میں باقی نہ رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب مشرکین کی قوتیں ٹوٹ گئیں تو حبیب بھی بہت گھبرائے اور اپنے اہل و عیال کو محفوظ مقامات میں پہنچا دیا۔ انہیں پہنچا کر واپس ہو رہے تھے کہ اوف کے باغ کے پاس ان کے پرانے رفیق اور یار غار مسیح الاسلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حبیب انہیں دیکھ کر خوف سے بھاگے۔ حضرت ابو ذر نے آواز دی، حبیب نے کہا تمہارے نبی آ گئے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا تو کیا ہوا؟ حبیب نے کہا خوف و ہراس۔ حضرت ابو ذر نے کہا خوف دل سے نکال دو، تم خدا کی امان میں مامون ہو۔ ان تشفی آمیز کلمات سے حبیب کو اطمینان ہوا اور ابو ذر کے پاس جا کر اطمینان کے ساتھ سلام کیا۔ ابو ذر نے کہا اپنے گھر چلو۔ حبیب نے کہا گھر تک پہنچ بھی سکتا ہوں، مجھ کو ڈر ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے ہی کوئی مسلمان میرا کام تمام کر دے گا یا گھر میں گھس کر مار ڈالے گا۔ اس وقت میرے اہل و عیال مختلف مقاموں پر ہیں۔ ابو ذر نے کہا انہیں اکٹھا کر لو، میں تم کو گھر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حبیب حضرت ابو ذر کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت ابو ذر کا اعلان کرتے جاتے تھے کہ حبیب معمون ہیں، انہیں کوئی شخص ستانے کا ارادہ نہ کرے۔ اس طرح اعلان کرتے ہوئے حبیب کو بحفاظت تمام ان کے گھر پہنچا کر حضور کی خدمت میں آئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے چند اشتہاری مجرموں کو چھوڑ کر جن کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے باقی سب معمون ہیں۔ اس ارشاد کے بعد حبیب کو پورا اطمینان ہو گیا اور اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر کے گھر پہنچا دیا۔ حبیب کے اطمینان کے بعد حضرت ابو ذر نے ان سے کہا ابو محمد یہ لیت العال کب تک؟ تم تمام معاملات میں پیش رہے، بھلائی کے بہت سے مواقع ہو چکے، اب بھی وقت نہیں گیا، بہت کچھ باقی ہے۔ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لو۔ آپ بڑے نیک، بڑے صلہ رحمی کرنے والے اور بڑے حلیم ہیں، ان کا شرف و اعزاز عین تمہارا اشرف و اعزاز ہے۔ ابو ذر کی اس بات سے متاثر ہو کر حبیب ان کے ساتھ حضور کی خدمت میں بطحا آئے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ حبیب نے ابو ذر سے اسلامی سلام کا طریقہ پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیب نے اسی طرح سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب مرمت فرمایا۔ سلام و جواب کے بعد حبیب نے
کلمہ توحید پڑھ کر شرط مشرف با اسلام ہوئے۔ حضور نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی ہدایت دی۔ آپ ان کے اسلام سے بہت مسرور ہوئے۔ ابھی تب مکے کے روسائے میں تھے۔ حضور نے ان سے قرض مانگا، انہوں نے 40,000 درہم قرض دیا۔ قبول اسلام کے بعد حنین اور طائف کے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ کو مرمت فرمایا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔